السلام علیکم۔ کافی زیادہ دوست کال کر رہے تھے، میسیجز کر رہے تھے کہ پچھلے تقریباً 10 سے 15 سے 20 دن ہو گئے ہیں، لیکن میری کوئی ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ نہیں ہوئی۔ اس کی جو مین ریزن ہے وہ میں نے کہا میں سب کو بتا تو رہا ہوں، چلے آپ چونکہ بار بار مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ میرے والد صاحب کی وفات کی وجہ سے میں پچھلے کافی دنوں سے ویڈیو نہیں بنا پایا، اور سوشل میڈیا سے بھی میں ان ایکٹیو رہا ہوں۔ تو 8 دسمبر 2022 کو صبح فجر کے ٹائم میرے والد صاحب خالق حقیقی سے جا ملے۔ میرے لیے تو یہ کافی بڑا ایک صدمہ تھا، کیونکہ ساری زندگی جن کے ساتھ آپ کی گزری ہو، اور ماں باپ کا رشتہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک اس طرح کے ریلیشن ہوتے ہیں جو مطلب کہ جن کی کوئی جگہ نہیں لے سکتا، irreparable لاس ہوتا ہے اگر آپ کی زندگی میں ماں باپ میں سے کوئی بھی ایک جو ہے وہ آپ کو چھوڑ کے چلا جائے۔ تو میرے لیے وہ نہ صرف میرے والد تھے بلکہ میرے ٹیچر بھی تھے۔ میں آج جو بھی ہوں وہ انہی کی وجہ سے ہوں۔ انہوں نے مجھے کافی زیادہ موٹیویٹ کیا شروع سے، اور مجھے پڑھایا لکھایا، اور مجھے ایون کہ میرے اسکول میں وہ مجھے پڑھاتے بھی تھے ایز اے ٹیچر۔ تو کافی کچھ چیزیں اگر کسی دوسرے ٹیچر سے سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ اتنی آسانی سے وہ سمجھا دیتے تھے کہ سمجھ آ جاتی تھی۔ ان کے سمجھانے کا طریقہ اتنا یونیک اور ایزی ہوتا تھا۔ میرے والد صاحب کی پیدائش انڈیا کے ایک گاؤں ہوشیار پور میں ہوئی تھی 1943 میں۔ اس وقت پاکستان انڈیا علیحدہ علیحدہ نہیں ہوئے تھے۔ تو جب یہ پارٹیشن ہوئی ہے پاکستان اور انڈیا کی، اس ٹائم میرے والد صاحب کی ایج تقریباً 4 سوا 4 سال تھی، اور میرے والد صاحب کے ایک بڑے بھائی بھی تھے جن کی عمر لگ بھگ کوئی 6 7 یا 7 سال ہوگی۔ تو ڈیورنگ پارٹیشن ہی میرے والد صاحب کے جو والد تھے یعنی کہ میرے دادا، ان کی ڈیتھ ہو گئی، بلکہ وہ شہید ہوئے، کیونکہ جو وہاں کے ہندو تھے انہوں نے جو پانی پیتے تھے، مہاجرین مسلم جو پانی پیتے تھے ان کے پانی میں زہر ملا دی، اور میرے دادا کی ڈیتھ شہادت اس پانی کو پینے کی وجہ سے ہوئی۔ ابھی یہ میری دادی کا غم دور ہوا ہی نہیں تھا کہ جو میرے والد صاحب کے بڑے بھائی تھے جن کی عمر تقریباً 6 7 سال تھی لگ بھگ، تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور ان کی بھی کچھ عرصہ بعد ڈیتھ ہو گئی۔ تو مطلب کہ میرے والد صاحب اور دادی جو تھے وہ اکیلے پھر پاکستان آئے، اور دادی نے پرورش کی والد صاحب کی۔ پہلے یہ کچھ عرصہ انہوں نے لاہور قیام کیا، اس کے بعد یہ ضلع جنگ کی تحصیل لالیہ میں قیام پذیر ہوئے، اور وہیں پہ پھر اپنی زندگی کا جو میجر حصہ ہے وہ لالیہ میں گزارا، وہیں سے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور وہیں پہ لالیہ میں گورنمنٹ ہائی اسکول میں ایز اے ٹیچر اپوائنٹ ہوئے، اور وہاں پہ ابو نے تقریباً کوئی 32 سے 33 سال پڑھایا، اور ماشاءاللہ سے اتنی عزت کمائی کہ ان کے جو شاگرد ہیں وہ تقریباً پوری دنیا میں، اور لالیاں تو کہہ لیں کہ بھرا پڑا ہے ان کے شاگرد سے۔ لالیاں میں آپ چلے جائیں، وہاں پہ آپ نام لیں ماسٹر غلام باری کا تو وہ آپ کو بتا دیں گے جی کہ ہم ان کے شاگرد ہیں، یا وہ ان کو جانتے ہوں گے، اور اتنی رسپیکٹ وہ دیتے ہیں کہ ایون کہ ہمیں بھی ان کی وجہ سے رسپیکٹ دیتے ہیں۔ اور اس میں ابو کی تعلیم میں، ان کی پرورش میں دادی نے بہت زیادہ ہمت دکھائی، اکیلے ان کو پڑھایا لکھایا، اور نہ صرف پڑھایا لکھایا بلکہ ان کو ایک ٹیچر بنایا، اور پھر
ان کو ٹیچر بنانے کے بعد دادی نے ہماری پرورش میں بھی اپنا حصہ ڈالا، ہماری بھی انہوں نے بہت اچھے سے پرورش کی، اور میرے والد صاحب نے جو ہے وہ ہمیں پڑھایا لکھایا، ہم سب بہن بھائیوں کو، اور میں آج جو بھی ہوں، جو بھی میرا پروفیشن ہے، جو بھی میری تعلیم ہے، وہ سب انہی کی وجہ سے، سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ انہوں نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا لائف میں، اور ایون کہ مجھے یاد ہے کہ میٹرک کے بعد جب میں نے آئی سی ایس میں ایڈمیشن لیا، تو میرا آئی سی ایس میں دل نہیں لگ رہا تھا، تو میں نے فرسٹ ایئر کے ایگزام دے کے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد پھر میں بزنس لائن پہ آ گیا بھائی کے ساتھ۔ لیکن میرے والد صاحب مجھے موٹیویٹ کرتے رہتے تھے، وہ مجھے کہتے تھے کہ تمہارا ذہن بہت اچھا ہے، تمہیں پڑھنا چاہیے۔ تو پھر ان کی باتوں نے مجھے موٹیویشن دی، اور میں دوبارہ پڑھائی کی طرف آیا، اپنا انٹر مکمل کیا، اور اس کے بعد ایل ایل بی میں ایڈمیشن لیا، اور پھر اس کے بعد ایل ایل ایم بھی کیا۔ تو الحمدللہ اب پروفیشن میں بھی جو بھی ہماری کارکردگی ہے، جو بھی محنت کر رہے ہیں، تو اس کا یعنی کہ جو بھی آج میں ہوں، اس کا پورا کریڈٹ میرے والد صاحب کو جاتا ہے۔ تو ایسے والد آپ کے جو نہ صرف آپ کے زندگی میں آپ کے موٹیویٹر رہے ہوں، آپ کے ٹیچر بھی ہوں، تو ان کا جو ساتھ ہے وہ آپ کے لیے بہت معنی رکھتا ہے، اور جب وہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں تو پھر اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ مطلب کتنا بڑا آپ کا جو لاس ہے۔ تو خیر، میں جتنے بھی میرے دوست تھے اسلام آباد میں نے چونکہ وہاں پہ ایل ایل ایم کیا ہے، تو وہاں پہ میرے جو دوست تھے وہ جنازے پہ پہنچ چکے تھے، جن کو اطلاع ٹائم سے مل گئی تھی، اور سرگودا میں چونکہ میرا ایل ایل بی ہے تو وہاں سے دوست آ گئے تھے، اور فیصل آباد میں پریکٹس کرتا ہوں، یہاں سے کافی زیادہ دوست جنازے پہ پہنچ چکے تھے۔ جو نہیں پہنچ سکے، جن کو اطلاع دیر سے ملی، تو وہ پھر دعا کے لیے تشریف لے آتے ہیں۔ تو آپ سب سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ سب جتنے بھی میرے ویورز ہیں، میرے والد صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے، ان کو جو ہے وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کیونکہ والدین جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی اولاد کا جو بھی عمل ہوتا ہے، اولاد جو بھی اچھا عمل کرتی ہے، اس کا صلہ ان کو پورا ملتا ہے۔ تو میری انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ میں اپنی جو لائف ہے وہ اس طریقے سے گزاروں کہ میرے والدین اس سے خوش ہوں، اور آپ بھی دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم سب کو نیک بنائے، اور میرے والد صاحب کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کیجیے گا، اور انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کے لیے مزید جن ٹاپکس پہ میں کام کر رہا تھا، جو ویڈیوز جن پہ بنانی پینڈنگ ہے، تو وہ میں انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ کے سامنے لے آؤں گا، شیئر کروں گا آپ سے۔ تو اجازت دیں جی، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔